بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال مولانا أمير المؤمنين: الله الله في الأيتام فلا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم. ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مختلف علماء کرام سے آپ مستقل دروس سن رہے ہیں. سرات ٹی وی گزشتہ برس کی طرح ایک بار پھر اپنے ناظرین تک تعلیمات قرآن کریم اور اہل بیت طاہرین پہنچانے میں کامیاب و کامران. رب کریم ہم سب کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. موضوع گفتگو ہے یتیم نوازی، یتیم پروری. ماہ مبارک رمضان کی مختلف دعاؤں میں بھی یتیم نوازی کی تاکید کی گئی ہے. آپ روز ہشتم کی دعا کو اٹھا کر دیکھیں تو اس میں بھی یتیم نوازی کی توفیق طلب کی گئی ہے بارگاہ خداوندی سے. نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ اور دیگر معصومین علیہ الصلوۃ نے بھی ماہ رمضان میں خصوصیت کے ساتھ یتیم پروری اور یتیم نوازی کی تاکید کی ہے. اتنی اہمیت ہے یتیم نوازی کی کہ امیر المؤمنین ضربت لگنے کے بعد جو وصیت ارشاد فرماتے ہیں اس میں خصوصیت کے ساتھ جہاں قرآن کا تذکرہ کیا ہے وہیں یتیم پروری کا بھی تذکرہ کیا. اللہ اللہ فی الایتام، خودارہ خودارہ یتیموں کا خیال رکھنا. فلا تغبوا افواہہم، ان کے فاقوں کی نوبت نہ جائے. ولا یضیع بحضرتکم، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے برباد ہو جائیں. ہم نے غدیر کو صرف اور صرف مرکز اعلان ولایت سمجھا، جبکہ غدیر کی آفاقی حیثیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. غدیر تنہا مرکز اعلان ولایت نہیں ہے. راز کب کھلا ہے؟ امیر المؤمنین کوفے کی گلیوں میں گزر رہے ہوتے ہیں، یتیم بچوں کے ساتھ شفقت آمیز لہجے میں گفتگو کرتے ہیں، سر پر دست شفقت پھیرتے ہیں. وہ بچے جن کے باپ کا سایہ موجود، وہ بھی حسرت بھرے لہجے میں کہتے ہیں کہ کاش ہمارے باپ بھی نہ ہوتے اور علی کی یتیم نوازی اور ان کی شفقتیں ہمارے شامل حال ہوتی. یعنی غدیر تنہا مرکز اعلان ولایت نہیں ہے، بلکہ غدیر نام ہے یتیم نوازی کا، غدیر نام ہے یتیم پروری کا، غدیر نام ہے یتیموں کا پاس و لحاظ رکھنے کا. یہ جو مولا کائنات نے اپنی وصیت میں فرمایا فلا تغبوا بافواہہم، ایسا نہ ہو کہ فاقوں کی نوبت آ جائے. جناب علامہ شیخ جعفر شوستری رضوان اللہ تعالی علیہ نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اس کا مقصد یہ ہے کہ ثروت مند، دولت مند، مالدار افراد تو بہترین اور لذیذ اور مرغن غذائیں کھاتے ہیں، لیکن یتیموں کو نہیں کھلاتے. ہم اپنی دعوت ولیمہ کو دیکھ لیں، ہم پارٹیز کو دیکھ لیں، ہم شادیوں کو دیکھ لیں، ہم کسی چھوٹی سی تقریب کو دیکھ لیں، ہم خود مالدار تو مالداروں کو بلاتے ہیں. ہمارے اسٹیٹس سے نیچے والا آدمی نہیں آنا چاہیے، اسٹینڈرڈ ہمارا مینٹین رہنا چاہیے. شیخ جعفر شوستری کہتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا کہ تمہاری نگاہوں کے سامنے وہ فاقے نہ کریں، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو خود کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ. اور کتنا آفاقی مذہب ہے، کتنا آفاقی پیغام ہے ہمارے مکتب کا، ہمارے مذہب کا، کہ صرف اور صرف شیعہ مسلم یتیموں کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ عام یتیموں کا بھی خیال رکھنا یہ ایک امیر المؤمنین کے سچے چاہنے والے کی بہترین علامت ہے. پھر شیخ جعفر شوستری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ مالدار افراد تو بہترین پھلوں کو کھاتے ہیں، اپنے گھروں میں لاتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، لیکن سماج کے یتیموں کو نہیں دیتے ہیں. اور پھر ان یتیموں کو جو ایک احساس ستاتا ہے کہ ان کا باپ ان کے سر پر نہیں، اس کا سایہ ان کے سروں پر موجود نہیں، یہ عذاب پروردگار میں مبتلا کرنے کے لیے کافی و وافی ہے. بہرحال یتیم نوازی کی اہمیت ہے. یتیم ہر سماج میں، ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں، لیکن ہم اگر اپنے سماج کے یتیموں کا خیال رکھ لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل بیت کی رضایت ہمارے شامل حال ہوگی اور ہم عند اللہ سرخرو بھی ہو سکیں گے. قرآن مجید میں مختلف آیتیں ہیں، میں صرف تبرکاً پیش کر رہا ہوں حوالے کے ساتھ. آپ جائیے قرآن کھولیے اور ان آیتوں کو پڑھیے ترجمے کے ہمراہ. ماہ مبارک رمضان ماہ تلاوت قرآن ہے، ماہ انس با قرآن ہے. امام باقر نے فرمایا تھا لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رمضان، ہر چیز کی ایک بہار
قرآن کریم کی بہار ماہ مبارک رمضان ہے، لہٰذا گزارش ہے آپ ان آیتوں کو فقط سن کر اکتفا نہ کیجیے، بلکہ چونکہ حوالہ دوں گا، مثلا سورہ ضحیٰ آیت نمبر 9، کریم پروردگار نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، جائیے جا کر دیکھیے اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کی تفسیر کیا لکھی ہے مفسرین نے۔ یا پھر سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 152 اور سورہ اسراء کی آیت نمبر 34 میں کریم پروردگار نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، وہ افراد جو یتیم کا مال کھا کر کے اپنے پیٹوں کو مال حرام سے بھر رہے ہیں اور پھر انہیں حق اور باطل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یاد خدا سے غافل ہیں، موت سے بیزار ہیں، دنیا کو اپنا ابدی گھر سمجھ رکھا ہے، ان کے لیے پیغام ہے اپنے کو دور کر لو۔ یہ حقیقت میں تم مال نہیں کھا رہے ہو، تم پرخوری نہیں کر رہے ہو، تم پیٹ نہیں بھر رہے ہو، بلکہ اپنے پیٹ میں آتش جہنم کو بھر رہے ہو، عذاب پروردگار کو اپنے گلے لگا رہے ہو۔ یا پھر سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 220 میں کریم پروردگار نے ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ۔ بہرحال قرآن مجید میں مختلف آیتیں، متعدد خطاب کریم پروردگار کی جانب سے۔ میں چند ایک روایتیں پیش کروں، مثال کے طور پر یتیم نوازی کے سلسلے میں خود مولا کائنات کی وہ وصیت کا فقرہ، یا پھر نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ خیر بیوتکم بیت فیہ یتیم یحسن الیہ، اللہ اکبر، بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آیا جائے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَشَرُّ بِيُوتِكُمْ بَيْتٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ، بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیموں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آیا جائے، ان کا خیال نہ رکھا جائے، ان کا پاس و لحاظ نہ رکھا جائے۔ بہت ساری روایات ہیں، ہمیں جس طرح اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہے اسی طرح سماج کے یتیم بچوں کا خیال رکھنا ہے۔ امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں ادب الیتیم مما تؤدب منہ ولدک، یتیموں کا اسی طرح ادب و لحاظ کا خیال رکھو، ان کو با ادب بناؤ اسی طرح جس طرح تم اپنے بچوں کو با ادب بناتے ہو۔ لہذا میں کہنا چاہتا ہوں کہ یتیم نوازی، یتیم پروری فقط مالی طور پر مراد نہیں ہے۔ ہاں مالی مدد ایک ہے، فیس جمع کر دی، کورس لا دیا، بیگ خرید دیا، ڈریس لے دیا، ایڈمیشن کرا دیا۔ دوسری طرف فکری مدد یہ بہت اہم ہے کہ آپ نے بچے کو بتا دیا کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ بڑے ہیں، یہ چھوٹے ہیں، یہ دین کے واجبات ہیں، یہ دین کے محرمات ہیں، ان سے پرہیز کرنا ہے، ان کاموں کو انجام دینا ہے، تمہیں سماج کے لیے آبرومند بننا ہے۔ یہ بھی یقیناً باادب بنانے میں مفید، معاون اور کارگر ہے۔ یا پھر مثال کے طور پر اگر کوئی انسان یتیموں کے لیے پناہ گاہ بن جائے تو ہمارے 5ویں امام امیر المؤمنین کے وارث امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اربعون من کن فیہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس کے اندر 4 چیزیں ہوں خدا جنت میں اس کے لیے گھر بنا دے گا۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ من آوى الیتیم، جو یتیم نوازی کرے، جو یتیم پروری کرے، جو یتیموں کا خیال رکھے، جو یتیموں کا پاس و لحاظ کرے۔ پھر فرمایا وَرَحْمَ الضَّعِیف، جو سماج کے تنگ دست دبے کچلے طبقے کا خیال رکھے، ان کے اوپر رحم کرے، بہت اہم ہے۔ بعض افراد مزدور کو بازار سے ہائر کر کے لاتے ہو، پھر اس سے اتنا کام کراتے ہیں کہ انسانیت شرمسار ہو جائے۔ بعض افراد پوری زندگی کسی سے محنت کراتے ہیں اور جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، مریض ہو جاتا ہے، اسے پوچھتے تک نہیں۔ امیر المومنین کا چاہنے والا ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ مولا کائنات کے دور خلافت میں ایک شخص جو اپنے ہاتھ پیر کے بل چل رہا ہے، مولا نے کہا یہ کون ہے؟ کسی نے کہا ھذا نصرانی، یہ تو مسلمان نہیں ہے، یہ نصرانی ہے۔ مولا نے کہا استعملتموہ، اس سے تم نے کام لیا، محنت لی، مزدوری کرائی، اور جب یہ بوڑھا ہو گیا فترکتموہ، اسے تم نے چھوڑ دیا۔ مولا کہتے ہیں انفق علیہ من بیت المال، بیت المال سے اس کے اوپر خرچ کرو۔ یہ ہے امیر المؤمنین کا طرز حکمرانی، جو دنیا کے حکمرانوں کے لیے آئین منشور ہے، راہ، جو طرز حکومت سیکھنا ہوگا ہمارے وقت کے حکمرانوں کو، پہنچانا ہوگا ہم عاشقان امیر المؤمنین کو۔ پھر امام باقر فرماتے ہیں جس کے لیے پروردگار جنت میں گھر بنائے گا وہ کون ہے؟ وَأَشْفَقَ عَلَى وَالِدَيْهِ، جو اپنے والدین کے ساتھ شفقت برتے ہیں۔ بہت اہم ہے۔ صدیقہ طاہرہ بنت پیغمبر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ناموں میں ایک نام حانیہ، حانیہ یعنی جس کے ہاں شفقت پائی جائے، جس کے ہاں عطوفت، مہربانی، صمیمیت پائی جائے، بہت اہم ہے۔
ہمیں اپنے والدین کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، ان کے ہاتھوں کا بوسہ لینا ہوگا، ان کی پیشانی کو چومنا ہوگا، ان کے قدموں پر سر کو رکھنا ہوگا، ان کے پیر کو دبانا ہوگا، ان کی ضرورتوں کو ان کے بتانے سے قبل پورا کرنا ہوگا، محبت آمیز لہجے میں اپنے والدین سے گفتگو کرنی ہوگی، تب دیکھیے پروردگار کی رحمتیں، برکتیں ہمارے شامل حال ہوتی ہیں۔ نہیں، آیت اللہ بہاؤالدینی یہی تو کہتے تھے، جب کسی کو میں ترقی کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو بے ساختہ کہہ دیتا ہوں کہ اس کے ماں باپ کی دعائیں اس کے شامل حال ہیں، اور اگر تنزلی کا شکار کوئی شخص تو بے ساختہ کہہ اٹھتا ہوں کہ اس کے ماں باپ کی بد دعائیں اس کے شامل حال ہیں۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں وَرَفَقَ بِمَمْلُوكِهِ، امام باقر نے فرمایا اسے جنت میں گھر ملے گا جو اپنے ماتحت کے ساتھ مدارا کرے، نرم رویہ اختیار کرے۔ ماہ مبارک رمضان میں بالخصوص اپنے ماتحت کے ساتھ مدارات کرنے کا حکم دیا ہے نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معصومین علیہم الصلوۃ والسلام نے۔ ایک آخری بات، یتیم نوازی کے اپنے اثرات ہیں۔ مثال کے طور پر نرم دلی، پیغمبر اعظم نے فرمایا کہ تحننوا علی ایتام الناس، لوگوں کے یتیموں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آؤ، یتحننوا علی ایتامکم، تاکہ کل جب تم نہ ہو تو تمہارے یتیموں کے ساتھ نرم دلی سے لوگ پیش آئیں۔ یا پھر اس کے علاوہ پیغمبر اعظم نے فرمایا کہ جب ایک شخص کسی یتیم کے سر پر اپنے دست شفقت کو پھیرتا ہے تو اس بال کی تعداد کے مطابق پروردگار اس کے اجر و ثواب میں اضافہ کرتا ہے۔ بہرحال بے شمار روایات ہیں اس سلسلے میں۔ اگر نرم کرنا ہے اپنے دل کو تو ہمیں یتیم نوازی کرنی ہی ہوگی، یہاں تک کہ پیغمبر اعظم نے فرمایا وَمَنْ أَكْرَمَهُمْ أَكْرَمَهُ اللَّهُ، جو شخص یتیموں کا اکرام کرتا ہے، ان کی تکریم کرتا ہے، خداوند کریم اس انسان کو با کرامت بنا دیتا ہے۔ کتنی ساری فضیلتیں ہیں یتیم نوازی کی، یتیم پروری کی۔ یا پھر اگر جنت میں، بہشت میں بہترین حجرہ چاہیے تو اس کا ذریعہ یہی یتیم نوازی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے یہی تو بیان فرمایا تھا، اربع من کن فیہ من المؤمنین اسکنہ اللہ فی اعلی علیین فی غرف فوق غرف فی محل شرف کل شرف۔ بہترین حجرہ روز قیامت جنت میں انسان کو ملے گا۔ کس انسان کو؟ کہ من آول یتیم، جو یتیم نوازی کرے، وَنَظَرَ لَهُ فَكَانَ لَهُ أَبًا رَحِيمًا، اور اس کے لیے نظر رحمت اپنی بچھا کر رکھے۔ بہرحال بے شمار فضیلتیں ہیں، بے شمار پاداش اور اجر و ثواب ہے۔ ہاں، یتیم آزاری، اگر کوئی انسان یتیموں کو ستاتا ہے تو اس کا عذاب بھی سن لیجیے۔ صرف ایک روایت پیش کروں مثال کے طور پر، قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص یا وہ افراد، وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق طور پر استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں مال حرام کو بھر رہے ہیں، اور کچھ ہی دیر کے بعد انہیں جہنم کے شعلوں کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اور آپ کے سامنے روایت پیش کروں، روایت نہایت اہم ہے۔ رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا تو میں نے ایک گروہ کو دیکھا کہ جن کے پیٹوں میں آگ بھری جا رہی ہے اور وہ آگ پیچھے سے باہر نکل رہی ہے۔ میں نے سوال کیا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ اس موقع پر جناب جبرائیل نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ظلم و ستم کر کے یتیموں کے مال پر قبضہ جمایا، ان کے مال کو اپنا مال بنایا۔ قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 10 کو جا کر کے ناظرین آپ ضرور دیکھیے گا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، خدایا ماہ مبارک رمضان میں بالخصوص اور سال کے باقی مہینوں میں بالعموم ہمیں یتیم نوازی اور یتیم پروری کی توفیق کرامت فرما۔ اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا۔